بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو منا بھائی ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی۔ دوستو، آج ہم آپ کو مستقبل کے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نیازی کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، دنیا میں بہت سے ایسے لیڈر گزرے ہیں جن کے بعد ان جیسی لیڈرشپ کھار ہی کسی کو نصیب ہوئی ہوگی، لیکن لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے کم لیڈر ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنی باتوں، اپنے خیالات سے متاثر کیا اور دنیا کسی روبوٹ کی طرح ان کے پیچھے چل پڑی۔ ایسے لیڈرز کو عموماً کرشماتی لیڈرز کہا جاتا ہے، جن کے پاس بظاہر کوئی سیاسی عہدہ نہ ہو لیکن وہ پھر بھی مداحوں کی کثیر تعداد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تجھ سا دیدہ ور پیدا۔ دنیا میں جتنے بھی کرشماتی لیڈرز آئے، ان جیسا پھر کوئی دوبارہ نہیں آ سکا، پھر وہ چاہے مدر ٹریسا، دلائی لاما ہوں یا پھر اسلام کے سب سے بڑے پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، دوسرے ممالک میں شاید ایسے لیڈرز اب بھی دستیاب ہوں، لیکن پاکستان کے حصے میں یہ خوش قسمتی کم آئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد شاید ہی کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوا ہو جس نے عوام کی ایک بڑی تعداد کو اپنا ہم نوا بنایا ہو۔ دوستو، عمران احمد نیازی یا عمران خان پاکستانی سیاستدان اور سابق کھلاڑی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے بانی اور تحریک انصاف کے سربراہ، لاہور میں 25 نومبر 1952 عیسوی میں اکرام اللہ نیازی کے گھر پیدا ہوئے۔ عمران خان پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں۔ عمران خان اپنے والد اکرام اللہ نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ عمران خان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر وقت میاں والی میں ہی سکونت پذیر رہی۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل اسکول اور ایچسن کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے، وہاں سے رائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات میں ایم.اے کی ڈگری حاصل کی۔ عمران خان نے کرکٹ کے جہاں میں بھی اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا اور بین الاقوامی سطح پر اس وقت وہ سیاست کی بجائے کرکٹ کے حوالے سے زیادہ متعارف کرائے جاتے ہیں۔ انہی کی قیادت میں پاکستان نے 1992 عیسوی میں عالمی کپ جیتا تھا۔ وہ پاکستان کرکٹ کے لیے 1971 عیسوی سے 1992 عیسوی تک کھیلتے رہے۔ ورلڈ کپ 1992 کے بعد کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بنایا۔ یہ ہاسپٹل ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا گیا اور عمران خان نے پاکستانی عوام کو اس ہاسپٹل کا بانی قرار دیا۔ دوستو، انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ بھی ملا۔ 1995 عیسوی میں عمران خان نے برطانوی ارب پتی تاجر گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سے شادی کی۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان رکھا گیا۔ اس شادی کا شہرہ پوری دنیا میں ہوا اور عالمی میڈیا نے اس شادی کو خصوصی اہمیت اور کوریج دی۔ 22 جون 2004 عیسوی میں وہ انہوں نے طلاق کا اعلان کیا۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ ریحام خان سے شادی۔ دوستو، 8 جنوری 2015 عیسوی کو عمران خان نے برطانوی و پاکستانی صحافی ریحام خان سے دوسری شادی کر لی۔ 30 اکتوبر 2015 عیسوی کو دونوں نے طلاق کی کارروائی شروع کرنے کی تصدیق کر دی۔ دوستو، 2017 عیسوی کے اواخر اور 2018 عیسوی کے آغاز میں کئی خبریں آئیں کہ عمران خان نے اپنی روحانی پیشوا بشرا وٹو سے شادی کر لی ہے۔ تاہم عمران خان و تحریک انصاف کے دیگر افراد و مانک کا خاندان نے اس افواہ کی نفی کی۔ جنوری 2018 عیسوی میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے ایک بیان جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا وٹو کو شادی کے لیے پیغام دیا ہے، تاہم ابھی اسے قبول نہیں کیا گیا۔ 18 فروری 2018 عیسوی کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں عمران خان کے سیاسی سفر کی طرف۔ 25 اپریل 1996 عیسوی کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں
कदम रखा। इब्तदाई तौर पर इन्हें कामयाबी ना मिल सकी, लेकिन हालिया दिनों में वो अपनी जद्दोजहद की बदौलत पाकिस्तानी अवाम, खसूसन नौजवानों में तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। इमरान की सियासी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आया जब फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में कराची में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जिंदगी को खतरा था, क्योंकि बरतानी हुकूमत ने MQM के लंदन में मुकीम सरबराह अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था, जिससे ये लोग तशद्दुद की कार्रवाई कर सकते थे। इमरान खान MQM और इसके कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इल्जाम तो लगाते रहे और ये दावा करते रहे अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सबूत लेकर लंदन जाएंगे। वो गए भी, लेकिन अपने इल्जामात को किसी अदालत में कभी साबित न कर सके। दोस्तों, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर सियासी कामयाबी का जिक्र किया जाए, 25 अप्रैल 1996 में PTI ने अपने कयाम के बाद 1997 ईस्वी के इलेक्शन में पहली बार हिस्सा लिया, लेकिन कोई भी सूबाई या कौमी सीट हासिल ना कर सकी। इसके बाद 2002 ईस्वी में होने वाले आम इंतखाबात, जो कि फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ की छतरी तले हुए, PTI को कौमी असेंबली में एक नशिस्त मिली, जो कि इमरान खान ने खुद जीती। इसी तरह दोस्तों, 2008 ईस्वी में होने वाले इंतखाबात, जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन के फौरन बाद मुनक्किद हुए थे, इन इंतखाबात का PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे बायकाट किया। इसके बाद जिक्र करते हैं 2013 के इलेक्शन के। दोस्तों, PTI ने 2013 ईस्वी के इलेक्शन में भरपूर वलवले और बड़े जोर शोर से हिस्सा लिया, लेकिन अक्सरियती पार्टी का एहसास हासिल न कर सकी। 2013 के इलेक्शन में PTI ने कौमी असेंबली की 32, पंजाब असेंबली की 30, सिंध असेंबली की 4, KPK असेंबली की 59 और ऐवान आला यानी सेनेट की 7 नशिस्तें हासिल की। दोस्तों, हालिया इंतखाबात, जो कि 25 जुलाई 2018 ईस्वी को हुए, इन इलेक्शन में PTI वफाक में 116 सीटें लेकर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरी। यूं इमरान खान अपनी 22 साल सियासी जिंदगी व कैरियर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं, जहां इनका वजीर आजम पाकिस्तान बनने का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। तवक्का है कि वो 18 अगस्त सन 2018 ईस्वी को बतौर 21वें वजीर आजम पाकिस्तान का हलफ उठा लेंगे। दोस्तों, इमरान खान से बतौर वजीर आजम पाकिस्तानी अवाम, बिलखसूस नौजवान तबके की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और खुसूसन PTI रहनुमाओं, बिलखसूस इमरान खान ने कौम से जो वादे किए हैं, जो उम्मीदें कौम के पल्ले बांधी हैं, हम सब पाकिस्तानी उम्मीद करते हैं कि वो सब वादे वफा होंगे, क्योंकि उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। बहरहाल, इमरान खान और इनकी टीम के कांधों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बहरानों से घिरी इस खस्ता हाल कौम के मुआशी, समाजी, सियासी मसाइल किस तरह हल करते हैं, खास तौर पर आबी वसाइल की तामीर और पानी की मुनसिफाना तकसीम। दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में जल्द ही। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह।